پوری کوشش ہے کہ ایشین کنٹریز کو جایا جائے آپس میں ڈسپیوٹ پیدا کیا جائے. ساؤتھ ایشیا کے اندر جہاں ہم ہیں یہاں پر بھی پاکستان، افغانستان، انڈیا، مسلمان ممالک ڈسپیوٹ پیدا ہونے چاہیے، یہ اکٹھے نہ ہو سکے، ایشیا کا ہاؤس ان آرڈر نہ ہو سکے، جو عظیم اپرچونٹی جو ملنے والی ہے اس سے محروم رہ جائے. لہذا عمران خان صاحب کی حکومت کا گرانا اسی منصوبے کا حصہ تھا. وہ ان کے تجربہ تھا، جیسے عمار بھائی نے گزشتہ حکومتوں کے بارے میں بتایا، ضیاء الحق کے دور میں کیسے ہم چلے گئے، سسٹم کیسا بن گئے، پھر مشرف صاحب کے دور میں کیسے سب بن گئے، بالآخر اپنا وطن میں تباہ کر لیا. عمران خان کیا کہتے ہیں، ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم اپنی زمین کسی کو بھی نہیں دیں گے اڈوں کے طور پر، ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس اسٹیبلشمنٹ کا، جو دنیا کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا نمائندہ ہے. وہ نہیں برداشت کرتا کہ ان کو نہ کرے. آج میں صبح ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس نے نہ کی لیٹن امریکہ کے اندر، باقی دنیا کے ملکوں کے اندر کیا سلوک کیا حکمرانوں کے ساتھ، وقت نہیں ان کو بیان کرنے کا. لہذا پاکستان کے اندر جتنا بھی بحران ہے یہ اس عالمی صورتحال سے جڑا ہوا ہے جو اس پورے ریجن کو درپیش ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے یہ شروع کر دیا، افغانستان بھی دشمن ہے، انڈیا بھی دشمن ہے، چائنا کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، اور اب صاحب ممالک کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن نہیں ہیں ہمارے. آپ دیکھیں کہ اقتصادی روابط اور تعلقات بہت اہم ہوتے ہیں ملکوں کے ریلیشن کے اندر. زبیر صاحب یاد تشریف فرما ہے، رشیا اور ترکی کی آپس میں ٹینشن پیدا ہوئی سیریا کے اندر جب ٹرکش نے رشین جہاز کو گرا دیا، لیکن ان کی اقتصادی ریلیشن جو تھی آپس میں اس لیول کی تھی، ایک حد سے آگے وہ نہیں بڑھ سکی کیونکہ ان کے اقتصادی تعلقات کو نقصان پہنچ رہا تھا. پاکستان اور ایران کے جو روابط اکنامکلی ڈاکومنٹڈ کہاں ہیں، کتنے ہیں؟ حالانکہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا پوٹینشیل ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو یہ پورا کرتے ہیں، مکمل ہیں. وہ ارجنٹائن سے، برازیل سے کہاں سے چیزیں لاتے ہیں، پاکستان بارڈر کرتے ہیں. گزشتہ میرے خیال میں 46 ایئر کے اندر اقتصادی لحاظ سے پاکستان اور ان کے تعلقات بدترین صورتحال کا شکار ہے. ابھی افغانستان کے ساتھ بھی نہیں رہے. آپ کے انٹرسٹ ہی ختم ہو رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ پہلے ہی نہیں ہے، چائنا کے ساتھ بھی ویک ہو رہے ہیں. بہرحال دیکھیں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے. اسی طرح سے ویسٹرن ایشیا کے اندر فلسطینیوں کو سلام کرنا چاہیے. 78 ایئر ہو گئے، 48 سے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 77 سے انہوں نے غصب کو عالمی قوتوں کے ساتھ قتل عام ہوا، ان کا قبضہ ہوا وہاں کے اوپر. یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے بھی آدھا ملک دے دیا ان کو. غلط فیصلہ تھا وہ، باقی ماندہ. انہوں نے کہا 67 کے بعد والے جو پہلے جو علاقے قبضہ کیے ہیں اور واپس کر دیں گے اور یہاں پر فلسطین بن جائے گا، یروشلم پایا تخت ہوگا. اب دیکھ لیں اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے قوانین کے خلاف وہاں گیا ہے، یروشلم کو یا قدس کو اسرائیل کا پایا تخت بنایا، وہاں سے اعلان کیا. یہ کسی قانون کو نہیں مانتے. فلسطینیوں نے لاکھوں لوگ ان کے جلا وطن ہوئے، واپس نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو قصہ پارینہ نہیں بننے دیا، اپنی مادر وطن سے بے وفائی نہیں کی. کیونکہ وقت نہیں ہے، میں چونکہ فلسطین کے بارے میں پڑھتا رہا ہوں بہت، یعنی کتابیں پڑھتا رہا ہوں جب میں ایران میں پڑھتا رہا. ایک مسئلہ فلسطین تھا، جب انقلاب آیا ہے تو اسرائیل کی ایمبیسی ختم کر کے جب یاسر عرفات وہاں آئے تو اسی وقت ان کے حوالے کی گئی وہ ایمبیسی کی اب یہاں پر فلسطین کی ایمبیسی کھلے گی. جب شاہ کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو ایک جو ان کے اندر تھا مسئلہ وہ فلسطین کا تھا. ان کے فلسطین کے ساتھ، یاسر عرفات کے ساتھ اور وہاں پر آزادی کی تحریکوں کے ساتھ گہرے تعلقات. فلسطین بہت ایران کے اندر کی اہمیت تھی. بہت سی کتابیں فارسی میں ترجمہ کیا پڑھتے تھے.
تو انہوں نے رجسٹ کیا ہے. جب دنیا میں کہتی کہ نارملائزیشن ہو گئی ہے، اب ختم مسئلہ فلسطین، سفارتی تعلقات ہو رہے ہیں، انہوں نے اس نارملائزیشن کے خلاف سٹینڈ لیا کہ فلسطین کا مسئلہ بظاہر چھپ ختم ہو رہا تھا، بظاہر لوگوں کے نگاہ اسے دوبارہ زندہ کر دیا، خون دیا ہے، سفید پنجر نہیں اٹھایا انہوں نے، جھکے نہیں ہیں. آپ یقین کر لیں، میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، یہی سنوار کا قدس سر شہید کا سلام ہمارا اس کے اوپر، جب وہ ایک عصا پکڑ کے چل رہا ہے وہاں پر، وہاں جو کھنڈرات ہیں رضا کے، اس شعر کا ایک مسئلہ یہ ہے، للحریت الحمراء باب بکل ید مزرجۃ یدق، سرخ آزادی کا دروازہ جو ہے، سرخ آزادی کا دروازے پر وہ ہاتھ دے سکتا ہے جو لہو رنگ ہو، لہو رنگ ہاتھ اہلیت رکھتا ہے اس مقدس ترین دروازے پر دستک دے جو سرخ آزادی کا دروازہ ہے، وہ لہو رنگ ہاتھ دے سکتا ہے، دستک دے سکتا ہے. وہ فخر سے بھرے اپنی مادری وطن کے لیے ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے. آج اور پھر ان کا ساتھ لبنانیوں نے دیا، اللہ نے دیا. ان سے پوچھا نہیں تھا غزہ کے مظلوموں نے کہ ہم اپنے حق کے لیے اٹھیں گے اور ہم غاصبوں کے خلاف کیا کریں گے، لڑیں گے. ایک قید خانہ ہے غزہ، 40-42 فٹ اس کی لمبائی ہے اور میکسیمم 12 فٹ چوڑائی ہے اس کی. دنیا کے سب سے کنجسٹڈ آبادی وہاں بات جہاں مارتے رہے، قتل کرتے رہے، نسل کشی کی انہوں نے. اگلے دن سے لبنان سے حزب اللہ نے ان کے خلاف میدان میں اترے اور ساتھ دیا اور بہترین اپنے لوگ شہید قربانی کے طور پر پیش کیے. وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے جن کی ثقافت میں شہادت نہ ہو، جن کی ثقافت میں ظلم سے ٹکرانا نہ ہو، جن کی ثقافت میں مظلوم کا ساتھ دینا نہ ہو، وہ نہیں سمجھ سکتے. وہ لڑے. اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ وہ کمزور ہیں، ناممکن ہے یہ درست ہو. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، غزہ کے مظلوم، فلسطین کے مظلوم گلیل سے شروع ہوئے تھے، گلیل سے مارتے تھے ٹینک کو، خود میزائل بنانا شروع کیے، خود ڈرون بنانا شروع کیے، خود محاصرے میں تھے، سمندری محاصرہ، زمینی محاصرہ، ایئرپورٹ تو ہے ہی، فضائی محاصرہ تو ہے ہی وہاں پر. ان حالات کے اندر وہ اپنی مادر وطن کے لیے فلسطین کی سرزمین کے غیرت مند بیٹے تیاری کرتے رہے اور انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. لبنان 2006 میں جب جنگ ہوئی تو اسرائیل 30 کلومیٹر سے زیادہ کر آیا، 33 کلومیٹر ہے اور ہار گیا. جس گھر میں ایسی رسم رہتا تھا وہ بھی تباہ ہو گیا تھا اور اس میں ان کے پاس جگہ نہیں تھی، درخت کے نیچے کھڑے رہتے تھے وقت ہوتا تو ڈرون دیتے. خدا نے ان کو بچایا تھا. ابھی نیئر اباؤٹ 75,000 اسرائیلیوں نے اٹیک کیا